وعلى علماء وعلى عرفاء الصالحات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك الله إليك فهدى. صدق الله العظيم. وقد جاءنا رسول نبي كريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. الحمد کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کی جمعۃ المبارک خطاب کا موضوع اور عنوان ہے عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ قرآن کنز ایمان ہے. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سرکار شرح رسالت صاحب حجت قاہرہ صاحب حجت ساطرہ مؤید ملت طاہرہ حامی سنت ماہی بدعت فقیر رب قاضی و مفتی رب صوفی اور ولی رب محدث اور متکلم رب سیدنا رسول اللہ اشرف احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن وعلیہ رحمت المنان. عظیم عاشق رسول اور عظیم محب رسول رحمہ اللہ ورضی اللہ عنہ. آپ کی تقریر کو یا تحریر کو یا تصنیف کو یا آپ کی خطابت و نقابت کو یا آپ کی درس و تدریس کو علم قرآن یا تفہیم قرآن غرض سب میں عشق اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نمایاں ہے. آپ ایک چشمہ عشق ہے، ایک دریائے عشق ہے، ایک سمندر عشق ہے اور ایک سمندر محبت رسول جس سے کائنات سیراب ہو گئی ہے. ایک دنیا میں اپنی عشق و محبت کی پیاس کو بجائے آپ نے امت کو یہ بتایا کہ عشق رسول روح ایمان ہے، جان ایمان ہے، اصل ایمان ہے اور مدار ایمان ہے. آپ نے لاکھوں کے
لاکھوں لوگوں کے دلوں عشق رسول کی شمع کو فیروزاں کیا، لاکھوں تعلیم دے، لاکھوں محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی دلوں کو عشق رسول کے چراغ سے روشن و منور کیا۔ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، اس میں دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ حالانکہ نور اللہ متوجہ اور آپ کی تعلیمات، آپ کے افکار، آپ کے نظریات، ڈاکٹر اقبال کی عشق اعلیٰ اصلاح کہ آپ نے عشق کی قوت سے اور عشق کی طاقت سے، محبت کی قوت و طاقت سے ہر ذلیل کو شریف بنایا، ہر ادنا کو اعلیٰ بنایا، ہر پست کو بالا بنایا، اور کم ترین کو اعلیٰ ترین بنایا۔ اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ عشق رسول، عشق نبی ایک طاقت ہے، اس طاقت سے انسان اسفل السافلین سے نکل کر اعلیٰ کی بلندیوں تک جا پہنچتا ہے۔ پھر ایک اس میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کا نام ہے، اور ایک اس میں محمد کا اجالا ہے، اس کی روشنی ہے، اس کا نور ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نور سے، نام کے اجالے سے، نام کی روشنی سے کائنات کو روشن و منور کیا۔ آپ نے ہزاروں کتابیں رسائل، ہزاروں موضوعات پہ لکھا، اور فقہ جناب کا بڑا معروف فتاوی رضویہ، جس اصل نام ہے العقائد النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، وہ تقریباً 30 جلدوں میں آج کل شائع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی مختلف عنوانات پر جدید اور قدیم علوم پر تصانیف ہیں، لیکن کسی بھی فن میں آپ کی کتاب ہو، کسی عنوان پر ہو، کسی موضوع پر ہو، آپ کے ہر عنوان اور ہر فن میں، ہر تحقیق اور تحقیق میں عشق کا رنگ نمایاں ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نمایاں ہے۔ آپ نے ایک جہان کو، ایک کائنات کو، اور ایک کائنات کو بسنے والوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن و منور کیا، اور بتایا کہ جب زمانہ تاریک ہو جائے، جب ہر سو اندھیرا ہو اور لوگ روشنی کے لیے، نور کے لیے تڑپتے ہوں، ہر ایک نور کی خیرات اور دین کا طالب ہو، ہر ایک نور اور روشنی کا سائل ہو، تو روشنی فقط اس میں محمد سے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار کائنات کے نام نامی اس میں گرامی سے ملی، اور اگر اللہ پاک عشق کی نگاہ دے
تو پھر اس نگاہ سے ہر عاشق دیکھے کہ حضور علیہ السلام کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر حرف سے الگ نور کا دریا رواں ہوا ہے. میم کا نور الگ ہے، ہا کا نور الگ ہے، پھر اگلی میم کا نور الگ ہے اور دال کا نور الگ ہے. عاشق صادق اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے اور نکلنے والے نور کو پھر اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے، لیکن عام نگاہوں سے نہ کسی نے دیکھا. یہ نور نہ دیکھا جا سکتا ہے. اس کے لیے نگاہ عشق چاہیے، اس کے لیے نگاہ محبت چاہیے، اس کے لیے نگاہ معرفت چاہیے، اس کے لیے نگاہ وجدان اولیاء چاہیے، اس کے لیے نگاہ عرفان اولیاء چاہیے. ہر حضرت نے جب کنز ایمان کا ترجمہ لکھا اس وقت اور تراجم بھی تھے، لیکن فرق باقی تراجم میں اور آپ کے ترجمہ ایمان میں یہ تھا کہ یہ ترجمہ ہر وقت عشق رسول کے سمندر میں متصل ہو کے لکھا گیا، عشق رسول میں فنا ہو کے لکھا گیا. اس لیے بسم اللہ سے لے کر والناس تک کنز ایمان میں ہر مقام پر اللہ کا عدد ہے، اللہ کے رسول کا عدد ہے، انبیاء کا عدد ہے، صلحاء کا عدد ہے، اللہ کے دوستوں کا عدد ہے. بسم اللہ سے لے کر والناس تک ہر مقام پر اللہ کی محبت کی چاشنی ہے، مصطفیٰ کی محبت کی خوشبو ہے، اور اولیاء اور صلحاء کی محبت کی مہک ہے، اس کا نور ہے. عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے اور بڑی امیر زبان ہے، رچ لینگویج ہے. اس میں دس اوقات ایک لفظ کی 100 200 300 400 اس سے زائد معنی ہوتی بیک وقت. اب قرآن عربی میں اتارا ہے تو قرآن کے بھی بیک وقت الفاظ اور کلمات کے مختلف معنی ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے وہ معنی کیا جو معنی اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوتا، حضور علیہ السلام کی محبت میں ڈوبا ہوتا، جس میں اللہ کی محبت کی خوشبو بھی ہوتی اور مصطفیٰ کی محبت کی خوشبو بھی ہوتی، جس میں اللہ کی محبت کا رنگ اور نور بھی ہوتا اور حضور علیہ السلام کی محبت کا رنگ اور نور بھی ہوتا. وقت کی تنگی کی وجہ سے میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں سورہ والضحیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضال پایا تو اپنی طرف راہ دی. اب لفظ ضال کے عربی زبان میں مختلف معنی متعدد معنی ہے. بعض معنی وہ ہیں جو اللہ نے جب اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مناسب نہیں ہے، مناسب سوٹیبل نہیں. اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان کے منافع اور مخالف ہے. اور بعض معنی وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رفعت کی موافق ہے. ان معنی میں خوشبو عشق رسول اور خوشبو محبت رسول ہے. اب یہاں
بعض مترجمین خود گمراہ ہو گئے، راہ حق سے ہٹ گئے، اور انہوں نے معاذ اللہ قرآن کے ایسے ترجمے کیے کہ جس سے بیک وقت حضور علیہ السلام کے عظیم مقام کی نفی بھی ہوتی اور آپ کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یعنی لوگوں کی ہدایت کا عظیم منصب اور عظیم بس بھی فوت ہوتا ہے۔ بعض نادانوں نے ترجمہ کیا کہ آپ کو گمراہ پایا، بعض نے ترجمہ کیا آپ کو بے خبر پایا، بعض نے ترجمہ کیا آپ کو غافل پایا، بعض نے کہا کہ آپ کو غلط پایا۔ یہ سارے تراجم تاجدار کائنات کے عظیم مقام کے منافی اور مخالف تھے۔ ان تراجم کو پڑھ کر بجائے اس کے کہ امتی نبی کے قریب ہو، امتی نبی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب یہ فضا عام ہو گئی توحید رسالت کی، تاجدار کائنات کی قیادت کی، اللہ پاک نے اس موقع پر اپنے دین کا عظیم مجدد بھیجا جس میں عشق رسول کی، تعلیمات رسول کی اور حضور کی سنتوں کی تجدید کی اور دین کے چہرے کو صاف کیا، دین کے چہرے میں لگے ہوئے غبار کو ہٹایا۔ اور آپ نے فرمایا یہاں ضال کا معنی گمراہ نہیں ہے، یہاں دال کا معنی محبت ہے۔ اور قرآن میں سورۃ یوسف میں یہی لفظ آیا اور اس کے معنی مفسرین نے یہ محبت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ انک لفی ضلالک القدیم، وہاں بھی بعض مترجمین راہ حق سے ہٹ گئے، وہاں بھی بعض یہ ترجمہ کیا کہ آپ کو پرانی خطا میں دیکھا، آپ اپنی پرانی خطا میں رہے، غلط خیال میں رہے، غلط تراجم کیے۔ اس مقام پر بھی اعلیٰ حضرت نے عشق میں ڈوبا ہوا ترجمہ کر کے امت کو گمراہی سے بچایا کہ نبی گمراہ نہیں ہوتا، وہ تو گمراہوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ نبی راہ حق سے غافل نہیں ہوتا، وہ تو لوگوں کو راہ حق دکھاتا ہے۔ نبی راہ حق سے بے خبر نہیں ہوتا، وہ تو راہ حق، راہ مولا کی خبر لیتا ہے۔ اور اللہ پاک اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے امام راضی پر، جنہوں نے تفسیر کبیر میں بال کے 20 معنی لکھے اور ان معنی میں سے ہر ایک معنی حضور کی ایک الگ شان ہے۔ ہر معنی حضور السلام کے ایک الگ الگ مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے، ہر معنی حضور السلام کے عظمت و رفعت کے مقامات سے پردہ اٹھاتا ہے۔ قرآن حضور کے ادب کے لیے اترا، حضور کی قیادت کے لیے نہیں اترا۔ قرآن اس لیے اترا کہ امت اپنے نبی کے قریب ہو جائے، رسول کے قریب ہو جائے، اس لیے نہ اترا کہ امت کو قرآن کے نام پر نبی اور رسول سے بےگانہ بنایا جائے، قرآن کے نام پر امت کو نبی اور رسول سے الگ کیا جائے۔ اور امام راضی نے اس مقام پر بھی غور فرمانا کیا ہے، فرماتے ہیں کہ الراوی العشق المحبہ کما فی قوله تعالی وإنک لفی ضلالک القدیم۔ فرمایا کہ یہاں ضال کا معنی محبت ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے بتایا کہ انک لفی ضلالک القدیم اے محبتک القدیم۔ یوسف علیہ السلام کہ بھائیوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ آپ اپنی پرانی محبت میں ہیں، اپنی
پرانی محبت میں اور نادانوں نے ترجمہ کیا جا پرانی غلطی میں. تو کیا بیٹے ہو کر وہ باپ کی یہ بیادبی اور گستاخی کر سکتے ہیں؟ وہ فقط بیٹے نہ تھے، وہ امتی بھی تھے. یہ ناممکن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں اپنے والد ماجد کی طرف ضلال اور گمراہی کی نسبت کی ہو. انہیں معلوم تھا کہ ہمارے والد ماجد حاجی ہے، لوگوں کو ہدایت دینے والے. یہ ترجمہ اور یہ معنی اور شان کی منافیت مخالف ہے. ایک راضی لکھتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا انک محب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھ سے محبت کرنے والے ہو، میری محبت میں فنا ہونے والے ہو، میری محبت میں ڈوبنے والے ہو. فہدیتک الی الشرائع التی بها یتقرب الی خدمت محبوبک. تو میں نے تمہیں ہدایت دی، تمہاری رہنمائی کی ان فقہی احکام کی طرف، ان شرعی احکام کی طرف جن کے سبب تو اپنے مولا سے قریب ہو کر اس کی عبادت کر سکے اور اس کے دین اور احکام کا پابند ہو سکے. تو جو معنی یہاں فقط تفسیر کبیر میں نہیں، وقت ہوتا تو میں آپ کو سینکڑوں احادیث اور تفاسیر کے حوالے دیتا جنہوں نے دعا کے معنی محبت کی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ترجمہ یہ کیا کہ تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. خود رفتہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی محبت میں گم پایا، اپنی محبت میں اور وادی محبت میں گم پایا، وادی عشق میں گم پایا. جو راہ دی یہ محبت کے دروازے کھول دیے، محبت کے سارے حجاب اٹھا دیے اور محبت کی منازل اور مقامات سے گزارتے ہوئے محبوب آپ کو اپنے قریب کی. تو حضور کی طرف گمراہی کی نسبت کرنے والے خود گمراہ ہیں. حضور تو حاجی کے کائنات ہیں، کائنات کو ہدایت دینے والے ہیں اور کائنات کو سیدھی راہ دکھانے والے. یہ فقط ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. امام کی معین میں دلائل میں لکھا کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ظالم اور اس کے کتے کا نام تھا راشد. اب راشد جو اچھا نام تھا وہ اس نے کتے کو دیا اور ظالم جو برا نام تھا وہ اس نے اپنے آپ کے لیے رکھا اور اس نے انتخاب اپنے آپ کے لیے کیا. یہ شخص جب مسلمان ہوا اور حضور کے پاس آیا تو حضور السلام سے نام کا پوچھا. حضور نے فرمایا کہ آج سے تمہارا نام راشد ہے، تمہارے کتے کا نام ظالم ہے. یہ لوگ اتنے گمراہ تھے، راہ حق سے ہٹے ہوئے تھے اور بھٹکے ہوئے تھے کہ اچھے نام جانوروں کو دیتے اور برے نام، نامناسب نام اپنے آپ کے لیے استعمال کرتے. عقل میں نور کہاں سے آیا؟ حضور کی ہدایت سے آیا، حضور کے عشق سے آیا، حضور کی محبت سے آیا، حضور کی معرفت سے آیا. عقل تعلیم تھی، مصطفیٰ کی ہدایت میں روشن و منور کر دی. اور حضور اسلام چاہتے تو اس کو راشد کے علاوہ کوئی اور نام بھی دے سکتے تھے، جو رحمان اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ پسند ہے. لیکن نہیں، کتے کا نام راشد تھا، آپ نے اس شخص کو دیا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ میرے پاس آئے نہ تھے اور ہدایت میں نہ تھے تو تمہیں اتنا شعور بھی نہ تھا کہ اچھے نام انسانوں کے ہوتے ہیں اور برے نام اوروں کے لیے ہوتے ہیں. جب میرے پاس آئے تو اب یہ شعور دے رہا ہوں کہ انسان راشد ہوتا ہے، ظالم نہیں ہوتا. انسان کے لیے ہمیشہ اچھے اچھے ناموں کا اور اچھے اچھے کاموں کا انتخاب ہونا چاہیے. دوسری بات اس میں نقطہ سمجھایا حضور السلام نے، وہی نام راشد کتے کا تھا وہ اس شخص کو دیا اور بتایا
کہ اسلام کے بعد تمہیں اپنے آقا کا اس طرح وفادار ہونا چاہیے جیسے کہ کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اور تمہیں اپنے آپ کو اپنے محبوب رسول کے سامنے ایسا